بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہماری کلاس میں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جن حضرات کا نورانی قاعدہ مکمل ہو گیا ان کے لیے سبق ہیں، اور اس سبق کے اندر خاص طور پر ہجے کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے گا، اور جزم اور تشدید اور حروف مدہ اور حروف لین اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک ایک مرتبہ میں بولتا جاؤں گا کہ ان کا قاعدہ کیا ہے، کس طریقے سے اپن کو سبق کو پڑھتے وقت ان کو اپنے ذہن کے اندر ان کے قاعدے کو رکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بس سین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ بس مل لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تشدید والا حرف پہلے 1 مرتبہ پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر کے پڑھا جائے گا، دوسری مرتبہ اس کے اوپر جو حرکت ہوگی، کیونکہ تشدید کے ساتھ زبر زیر پیش کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے، تو اس کی جو حرکت ہوگی اس حرکت کی آواز نکلے گی، اس طریقے سے 2 مرتبہ ہو جائے گا۔ بسمل لا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر والے حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ ہر ہا کے بعد میں الف اور لام آ رہا ہے، پھر را آ رہا ہے، اور را کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید سے پہلے بہت سی جگہوں پر اس طریقے سے الف اور لام لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ نررحیم۔ اب میم کے نیچے زیر ہے، لیکن یہاں پر سانس توڑ رہے ہیں، رک رہے ہیں، اور رکنے کو وقف کہتے ہیں ہماری کلاس کے اندر، تجوید کے اندر، یعنی وقف کر رہے ہیں، یعنی رک رہے ہیں، اسٹاپ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں جہاں کہیں بھی ہم رکیں گے تو وہاں زیر، زبر اور پیش جزم پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا مستقل قاعدہ آگے سمجھاؤں گا، بس یہاں پر کو اتنا سا بولنا ہے کہ وقف کرنے کی وجہ سے زیر جزم پڑھا جائے گا۔ نررحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم ہجے کریں، ہجے کرنے کے بعد میں ہم اس طریقے سے پڑھیں۔ جب تک ہجے نہ ہو یا واپس پڑھنے کے اندر کسی حرف کو ملانے کے اندر ہم کو دقت آتی ہو تو ہم واپس پیچھے سے ہجے کریں، اسی حرف کی ہجے کریں اور اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یا ساکن سے پہلے زیر آیا، اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی جہاں کہیں بھی یا ساکن سے پہلے زیر لگے گا تو اس زیر والے حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس بات کو سمجھنا ہے، یا ساکن ہو، جزم والا یا ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس زیر والے حرف کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں بھی وقف کا وہی قاعدہ ہے جو پیچھے بتایا، الحمدللہ رب العالمین نہ ہے، لیکن وقف کرنے کی وجہ سے زبر جزم پڑا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان 2 آیات کی ہجے کریں۔ واٹس ایپ اپنا سبق بھیجنے والے حضرات خاص طور پر پہلے ہجے بھیجیں گے، ہجے کے بعد میں روا بھیجیں گے۔ ہجے کرنے کا طریقہ یہی رہے گا کہ آپ کو آواز بولنی ہے، حرف کا نام نہیں بولنا ہے۔ آج کا سبق یہیں تک، امید کرتا ہوں آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے کامنٹ کے ذریعے سے آپ معلوم کریں۔ فقط والسلام وما توفیقی الا باللہ۔